بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دورہ مضامین قرآن میں آج 11ویں پارے کے مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ پچھلے 10ویں پارے کے اختتام پر یہ مضمون تھا کہ منافقین نے مختلف بہانے بنا کر جنگ میں، غزوہ میں یعنی غزوہ تبوک میں شرکت نہ کی۔ وہی مضمون 11ویں پارے میں شروع میں موجود ہے کہ منافقین نے باوجود اس کے کہ ان کے مالی وسائل تھے، سواری کی استطاعت تھی، لیکن مرض نفاق میں مبتلا ہونے کی وجہ سے انہوں نے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی۔ دراصل ان منافقوں کے ذہن میں یہ بدگمانی موجود تھی کہ مسلمان تبوک کے محاذ پر شکست سے دوچار ہوں گے تو پھر وہ شرکت سے باز رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنے کرم سے اہل ایمان کی مدد فرمائی اور اپنے فضل خاص سے انہیں فتح عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کو پہلے سے ہی اطلاع فراہم کر دی تھی کہ جب آپ مدینہ میں پہنچیں گے تو بغیر کسی عذر کے جہاد سے پیچھے رہنے والے منافقین آپ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا عذر پیش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، آپ ان سے فرما دیں کہ اب بہانے بنانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے تمہارے حالات سے مطلع کر دیا ہے، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری حرکتوں پر نظر رکھیں گے، اور آخر کار تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو حاضر اور غائب سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں تمہارے تمام اعمال کی اصلیت سے آگاہ کر دے گا۔ آیت نمبر 98 سے عرب کے جو دیہاتی لوگ ہیں ان کے دو طبقوں کا بیان ہوا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو جرمانہ اور تاوان سمجھتا ہے اور مسلمانوں پر برے دن آنے کا منتظر رہتا ہے، اور دوسرا طبقہ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں، دین میں پہل کرنے والے اور نیکی میں سبقت لے جانے والے انصار اور مہاجرین، اور پھر ان کی اتباع کرنے والے، ان سب کے لیے جنت کی ہمیشہ کی جو نعمتیں ہیں، دائمی نعمتوں کی خوشخبری اور عظیم کامیابی کی نوید ہے۔ اور ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو اپنی غلطیوں کے اعتراف کے ساتھ اچھے کام، نیک اعمال سر انجام دینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ آیت نمبر 100 میں ان مہاجر اور انصار صحابہ کی تعریف و تحسین کی گئی جنہوں نے اول اسلام قبول کرنے میں سبقت کی اور مال و جان سے دین حق کا بھرپور ساتھ دیا۔ پھر ان نیک بختوں اور سعادت مندوں کی تعریف کی گئی جنہوں نے اول سبقت کرنے والوں کی بڑی عمدگی سے پیروی کی۔ ان سب کو اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کی بشارت دی گئی۔ تو اگلی آیات میں ان دو گروہوں کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں کسی شرعی عذر کے بغیر شرکت سے محروم رہے،
لیکن انہیں اپنی اس محرومی پر شدید احساس ندامت تھا، تو ایک گروہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی سے قبل ہی خود کو سزا دے دی اور مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ خود کو باندھ لیا۔ تو انہیں زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بشارت ملی کہ اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور جو دوسرا گروہ ہے اس کا جو ذکر کیا گیا، اس کی تفصیل یہ ہے، اور یہ آیت نمبر 107 میں مسجد زرار کا تذکرہ ہے۔ اور مسجد زرار جو ہے وہ یہ تفصیل ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قبا یا قبا کہ جو مخلص مسلمان تھے، انہوں نے مسجد بنا کر اللہ کی عبادت اور اعمال نیک کی، اعمال خیر کی طرح ڈالی، تو کافروں نے ان کے مقابلہ میں فتنہ و فساد کے لیے ایک مرکز بنا لیا اور اسے مسجد کا نام دے دیا۔ دراصل انہیں خفیہ طور پر عیسائیوں کی سرپرستی حاصل تھی۔ یہ لوگ حضور کو بلا کر افتتاح بھی کروانا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کی نگاہ میں ایک مقدس مسجد بن جائے، اور وہ در پردہ اس مسجد کے ذریعہ مسلمانوں میں انتشار اور افتراق اور فساد پھیلانے کی سازشیں کرتے رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا اور بتایا کہ یہ جو مسجد ہے یہ مسجد نہیں ہے، بلکہ یہ مسجد مسلمانوں کو ضرر پہنچانے، کفر پھیلانے اور اہل ایمان جو ہیں ان کے درمیان تفرقہ اور نا اتفاقی پیدا کرنے اور پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے سازشوں کا مرکز ہے۔ پھر کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بھیجا اور اس مسجد کو آگ لگا کر جلانے اور پیوند زمین کر دینے کا حکم دے دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات بظاہر ایک نیک کام ہوتا ہے، لیکن وہی نیک کام اگر منفی مقاصد کے لیے کیا جائے تو پھر اللہ کے ہاں سے قبولیت نہیں مل سکتی۔ نیز اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اسلامی معاشرہ میں فتنہ و فساد برپا کرنے کے لیے کوئی مسجد بھی تعمیر کی جائے، یعنی مسجد کے نام پر وہ جگہ بنائی جا رہی ہو، تو اس کا وہ تقدس مسجد جیسا تقدس نہیں ہوگا، وہ تقدس تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ پھر یہ بھی واضح ہو گیا کہ یہود و نصارہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے اور فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے مذہبی رنگ میں کوشاں رہتے ہیں اور ایسی کارروائیوں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ اور یہ تو اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں 2024 میں، اب تک یہودیوں اور نصارہ کا یہی طریقہ کار ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء اور اس میں جمع ہونے والے مخلصین کی تعریف فرمائی اور ان کی ظاہری اور باطنی تعارض کے جذبہ کو سراہا۔ یہاں ان اہل ایمان کی 9 صفات ذکر کی گئی ہیں کہ یعنی اہل ایمان ہمیشہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم دینے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ کلمہ پڑھ کر بندہ مومن اللہ سے ایک عہد کرتا ہے، تو اس عہد کی روح سے وہ اپنا مال و جان اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اور اللہ اس کے بدلے میں پھر اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اگر مومن مال و جان اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرے گا تو یہ بدعہدی بھی ہوگی اور امانت میں خیانت بھی ہوگی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، الا لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، کہ جس میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جس میں عہد کی پابندی نہیں تو اس کا کوئی دین ہی نہیں۔ مزید فرمایا گیا کہ عہد کی پاسداری کرنے والے مومن اللہ کی راہ میں جنگ و جہاد کرتے ہیں، دشمنان دین کو قتل کرتے ہیں اور پھر خود بھی جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 برس تک انتھک محنت کی
تو پھر اس اپنی دعوت کے ذریعے ایک ٹھوس جماعت بنائی، اس کی تنظیم سازی کی، منظم کیا اسے، اس کی تربیت کی، اور پھر بدر کے میدان میں باطل سے ٹکرا دیا۔ تو جبکہ غیر جماعتی زندگی بسر کرنے سے یہ مرحلہ کبھی نہیں آ سکتا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے عہد کیا اس کو نبھانے کے لیے ہم پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے اس کی پیروی لازم ہے۔ اب اللہ کا جو جنت دینے کا وعدہ ہے یہ کیسا ہے؟ تو اس حوالے سے فرمایا کہ یہ وعدہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو اس وعدے کا ذکر تمام آسمانی کتابوں میں کیا گیا ہے، اور پھر یہ کہ اللہ سے بڑھ کر اپنا عہد پورے کرنے والا کون ہے؟ لہٰذا مومنوں کو اللہ سے کیے گئے اس جو خریداری ہے، یہ جو سودا ہے، اس پر خوشی منانی چاہیے کہ یہی اصل کامیابی اور نفع کا سودا ہے۔ اب یہ ہے جی کہ جیسا کہ اس آیت کی مناسبت سے بیعت کا لفظ جو یہاں استعمال ہوا ہے کہ اسی سے پھر بیعت کا لفظ بھی نکلا ہے۔ بیع کا معنی بیچنا ہے تو اسی سے بیعت کا لفظ نکلا، جیسا کہ سورہ فتح میں بیعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت خداوندی سے تعبیر کیا گیا۔ تو حق و باطل کا معرکہ جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باطل کے خلاف منظم جد و جہد کرنے کے لیے اب بیعت کسی ایسے امتی کے ہاتھ پر ہوگی جس کے خلوص و اخلاص، دیانت، قیادت اور جتنی بھی صلاحیتیں ہیں اس پر اعتماد ہو۔ تو اور یہ عہد جو ہے دراصل اللہ سے ہوتا ہے۔ باطل کے خلاف کامیابی کے لیے منظم جد و جہد جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے۔ تو یعنی بیعت کی اساس یہی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، آیت نمبر 118 میں ان 3 مومنوں کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک سے بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ گئے تھے۔ ان میں کعب بن مالک ہیں، ہلال بن امیہ ہیں، اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان لوگوں نے منافقین کی طرح کوئی جھوٹی بیان بازی نہیں کی، بلکہ بارگاہ رسالت مآب میں اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ جب اللہ نے منافقوں کے عذر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو ان 3 صحابہ کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اب اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کیسے معاف کرے گا، کیوں کر معاف کرے گا۔ ضمیر بوجھل تھا، دل صدمے سے دوچار تھے، اور پھر کسی نہ کسی طرح یہ اپنی غلطی کا ازالہ بھی چاہتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے سماجی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ 40 روز تک یہ صحابہ معاشرے سے کٹ کر زندگی گزارتے رہے۔ ان کے اہل خانہ کے علاوہ کوئی ان کے ساتھ کلام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ 40ویں روز ان کو پیغام ملا کہ اپنی بیویوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لیں۔ اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد ان کی کیفیت یہ تھی کہ زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ بالآخر 50 دن کے بائیکاٹ کے بعد اللہ نے ان 3 صحابہ کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو اس سے جہاد فی سبیل اللہ کی عظمت اور پیچھے رہ جانے والے مخلصین کی سچی توبہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سچائی کو ہر حال میں اپنانے کی تلقین ہے اور کسی بھی حال میں نبی کا ساتھ نہ چھوڑنے کی تاکید ہے۔ تو یہ جو صحابہ کا واقعہ ہے اس سے ہمارے لیے نصیحت ہے کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو جھوٹے عذر پیش کرنے کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے، کیونکہ جو گناہ پر اکڑنے یا اصرار کرنے کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب اس موقع پر یہ جو غزوہ ہے، اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مالی تعاون کا تقاضا کیا تھا، تو حضرت عثمان نے 700 اونٹ بمِ سامان اللہ کے راستے میں پیش کیا تھا۔ حضرت عمر نے اپنا کل مال کا نصف حصہ
اللہ کے راستے میں وقف کر دیا تھا، اور پر امید تھے کہ اہل ایمان میں سے آج کوئی ان پر سبقت نہ لے جا سکے گا۔ لیکن جناب ابو بکر نے اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو ابو بکر نے عشق افروز جواب دیا کہ یا رسول اللہ، گھر میں اللہ اور رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں۔ تو اسلام کو اپنی دعوت کی ابتدا میں جیسے دشمنوں کی طاقت توڑنے کے لیے جہاد کی ضرورت تھی، یوں ہی ان بنیادوں کی بھی ضرورت تھی جن پر اسلامی مملکت کی عمارت کھڑی کی جا سکے۔ اس مقصد کے لیے شرعی احکام کے نزول کا سلسلہ مستقل جاری تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے افراد کی تیاری میں ہمتاً مصروف تھے جو مستقبل کے مدرس، استاد، مربی، معلم، قاضی، حاکم، عامل اور منتظم بن سکیں۔ اس لیے پھر حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کی ایک خاص تعداد کو مدینہ میں ہی رہنا چاہیے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر سکیں۔ اس صورت کے آخر میں یہ ایمان افروز اور مسرت انگیز بشارت دی گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی ہی میں سے ہیں، اور آپ کا وجود مبارک تمام بنی نوع انسان کے لیے باعث فخر و سرور ہے۔ آپ اپنی امت سے والہانہ محبت فرماتے ہیں اور امت کے لیے ہر خیر اور ہر بھلائی کی خواہش رکھتے ہیں، اور اس حوالے سے ہلکی سی تکلیف بھی آپ پر انتہائی ناگوار گزرتی ہے۔ خاص طور پر مخلص اور باعمل اہل ایمان کے حق میں تو وہ بہت ہی مہربان اور شفیق ہے۔ اس کے باوجود اگر امت آپ کے نقش قدم پر نہ چلے تو یہ اس کی بدبختی اور حرمہ نصیبی ہے، اور آپ کے لیے اللہ کی عنایات اور مدارات کافی ہیں۔ اس کے بعد جی سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے، تو یہ مکی صورتوں میں ہے، اور اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ تو اس میں قرآن کریم کے حکیمانہ کلام ہونے اور اس کے ساتھ ساتھ منکرین قرآن کی جو گندی ذہنیت ہے اس کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ ان کے یعنی قرآن مجید کو نہ ماننے کی سب سے بڑی وجہ یہ وہ ان کے نزدیک تھی کہ یہ انسان پر کیوں نازل ہوا۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں مشرکین مکہ کو اچھی طرح آگاہ کر دیا گیا ہے کہ تم پر حجت پوری ہو چکی ہے، لہٰذا تم اب اپنے برے منطقی انجام کو بس پہنچنے والے ہو۔ پھر یہ بتایا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے کسی کو تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کی بعثت کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول آتا رہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر دلائل قدرت اور نظام کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ انسان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے، اور دوسرے تصدیق کرنے والے۔ جھٹلانے والوں کا انجام آگ ہے، دوزخ ہے، اور تصدیق کرنے والوں کا انجام ہمیشہ کے باغات ہے۔ آیت نمبر 12 میں جھٹلانے والوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن کو جھٹلانے اور اس کا مذاق اڑانے سے باز نہیں آتے، اور اللہ کے نبی سے استہزاء اور ٹھٹھک کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کوئی دوسرا قرآن لے آئیں یا پھر اسی میں کچھ تبدیلیاں کر دیں۔ تو جس پر آپ نے جواب دیا کہ مجھے ان میں سے کسی بات کا اختیار نہیں، میں تو جو اللہ کی وحی ہے اس کا پابند ہوں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے معاذ اللہ یہ کلام خود بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر دیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی یہ جو 40 سالہ زندگی میں نے دیکھی ہے، تو اس میں تم نے میرے قول و قرار میں، کردار میں کوئی جھول، کوئی نقص دیکھا؟ تو ذرا سوچو کہ جب میں انسانوں پر جھوٹ نہیں باندھتا تو بھلا اللہ پر کیسے جھوٹ باندھنے کی جرات کر سکتا ہوں؟ خواتین و حضرات، اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح لوگ خیر کے لیے جلدی مچاتے ہیں، ایسے ہی اگر شر کو بھی
اللہ تعالیٰ جلدی نازل کر دیتا تو دنیا کا سارا نظام درم برم ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ کافروں پر عذاب اتارنے میں جلدی نہیں کرتا۔ انسان کا یہ مزاج ہے کہ جب تکلیف میں مبتلا ہو تو اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اور جیسی تکلیف ہٹا دی جائے تو ویسے ہی اللہ کو بلا دیتا ہے جیسے کسی مشکل میں اس نے کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ پہلی قوموں کے گناہوں پر ان کی گرفت کی گئی، پھر اللہ نے تمہیں ان کی جگہ دی تاکہ تمہارے اعمال کو دیکھ کر ان کے مطابق تمہارے مستقبل کا فیصلہ کرے۔ آیت نمبر 18 میں یہ فرمایا کہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر ایسے جھوٹے اور باطل معبودوں کو پوجتے ہیں جو انہیں نفع و نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ تو اچھا، یہاں یہ ہے کہ مشرکوں کے بت اور تمام معبودان باطل یہ من دون اللہ ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے اور اس کی اذن سے اس کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ تو یہ من دون اللہ کا جو مفہوم ہے یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 22 میں اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، جس میں یہ ہے کہ دریاؤں میں کشتیوں کا چلنا، بارش سے انسانوں اور جانوروں کی خوراک کے لیے پودوں اور سبزوں کا اگلنا۔ لیکن یہ جو ہے انسان کی فطرت ہے کہ طوفان کے گرداب میں پھنس جائے تو آخری سہارے کے طور پر پھر اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے۔ پھر ایک مثال دی گئی ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ایک کھیتی کی طرح ہے کہ جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے، کھیتی اگتی ہے، اپنے جوبن پر پہنچ جاتی ہے، لیکن پھر اچانک اللہ کی طرف سے کوئی آفت اسے رات یا دن میں اجاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی بھی ابتدا کے بعد جوانی کے عروج تک پہنچتی ہے، لیکن اچانک کسی آفت کا طبی موت سے اس کا ختمہ ہو جاتا ہے۔ تو اے انسان، کھیتی کا معاملہ تو آسان ہے کہ اس کا کوئی حساب نہیں، لیکن تجھ کو موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور جو کچھ تو نے کیا ہے تیرے کیے دھرے کا تجھ سے سختی سے حساب کتاب ہوگا۔ آیت نمبر 25 میں جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو سلامتی کی راہ کی طرف بلا رہا ہے، پھر جو اس کے حکم پر لبیک کہیں گے ان کے لیے تو خیر ہی خیر ہے، بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ روز قیامت ان کے چہرے ہر قسم کی ذلت اور رسوائی کی جو کالک ہے، سیاہی ہے، اس سے محفوظ ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ لیکن اس کے برعکس اللہ کی جو نافرمانی کرنے والے ہیں ان کے چہرے ذلت اور رسوائی کی وجہ سے سیاہ ہوں گے، اندھیری رات کی طرح، انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ اس کے بعد جو آیات ہیں ان میں جو مضمون ہے وہ قرآن مجید کی شان کا ہے۔ فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک عظیم نصیحت آئی ہے جو دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں فرمایا، اور یہ اولیاء اللہ کی شان میں ہے، کہ انہیں نہ کسی آنے والی بات کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کسی گزری ہوئی بات کا کوئی رنج اور ملال ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، ہمیشہ تقوی پر کاربند رہے۔ اب ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے، اور اللہ کے جو کلمات ہیں یعنی اس کے جو فرامین ہیں اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد جی جو مضمون ہے وہ ہے نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ تو یہ مختصر انداز میں ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے جو متکبر سردار تھے ان کے مقابلے میں اللہ پر توکل کیا، اور اللہ کا پیغام سنانے کے عوض کوئی تنخواہ طلب نہیں کی، تو اللہ نے انہیں اپنے پیروکاروں کے ساتھ کشتی میں بچا لیا، اور جتنے بھی مخالفین تھے ان کو طوفان میں غرق کر کے عبرتناک انجام سے دوچار کر دیا۔ اس کے بعد جو مضمون ہے وہ ہے جی موسیٰ اور جناب ہارون۔
کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجنے کا، کہ انہوں نے متکبرانہ انداز میں پھر جھٹلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے تو انہوں نے جواباً اس کو جادو قرار دے کر مقابلے کے لیے بڑے جادوگر بلا لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا جادو میرے معجزہ کے مقابلے میں ناکام ہو کر رہے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی، جس پر اللہ نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اچھا، غرق ہوتے وقت فرعون نے کلمہ پڑھا، لیکن اللہ نے اسے رد کر دیا کہ زندگی بھر گناہ اور فساد مچا کر اب مرتے وقت ایمان لاتے ہو۔ تو یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سکرات موت میں، جب موت اور غرغرہ کی جو کیفیت ہوتی ہے، طاری ہونے سے پہلے تک اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، لیکن خاص اس مرحلے پر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو فرمایا کہ آج ہم تیرے اس بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تم بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے رہو۔ تو یہاں یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اتنا بڑا اپنے آپ کو خدا کہنے والا مقتدر اور متکبر بادشاہ کس طرح بے بس اور ذلت کی موت کا شکار ہوا۔ اب یہ دیکھیں جی، 1450 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، آج بھی بالکل یہ سچا ہے کہ مصر کے فرعون کی جو نعش ہے حنوط شدہ آج بھی موجود ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے اس کو دنیا اور اقتدار کے نشے میں بالکل اندھا ہو کر اپنے انجام کو بھول نہیں جانا چاہیے، آخرت کو فراموش نہیں کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے، بڑی شدید ہے۔ اب یہ جو صورت ہے، اس کا نام چونکہ سورہ یونس ہے، تو اس کی آخری آیات میں بیان ہوا کہ سرکش قوموں میں صرف قوم یونس ہی ایسی قوم تھی کہ جو عذاب الہی آنے سے پہلے ایمان لے آئی، انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے انہیں دنیا میں رسوا کن عذاب سے پھر نجات دے دی۔ وہ یوں کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان سے مایوس اور اللہ کے عذاب کو یقینی دیکھ کر نینوا، جگہ کا نام ہے نینوا، کی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے۔ آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو درمیان راہ میں انہیں کشتی سے سمندر کی لہروں نے، یعنی کشتی سمندر کی لہروں کی نظر ہو گئی۔ پھر اللہ کی شان کے ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا، مگر مچھلی کے پیٹ میں آپ زندہ رہے۔ چند روز بعد مچھلی نے آپ کو ساحل پر لا کر اگل دیا۔ ادھر یہ ہوا کہ ان کی قوم کے مرد، عورتیں، بچے، بڑے سب صحرا میں نکل گئے۔ انہوں نے آہوزاری اور توبہ استغفار کرنا شروع کر دیا اور سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے عذاب ٹل گیا۔ اب یہ جو مومنین، منافقین، پھر موسیٰ، فرعون، پھر جناب یونس، پھر ان کی قوم، یہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد مشرکین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر وہ کفر و شرک سے باز نہ آئے اور اپنی انا پر اڑے رہے تو قیامت سے پہلے ہی ان پر عذاب آ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ خوشخبری و نوید سنائی گئی کہ اللہ کی مدد اور نصرت قریب ہے۔ یہ ہماری سنت رہی ہے، ہماری عادت رہی ہے کہ ہم بالآخر اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں۔ تو جیسے سورہ یونس کی ابتدا میں قرآن حکیم کا ذکر تھا، اسی طرح پھر اس سورت کے اختتام میں بھی اس سچی کتاب کی اتباع اور پیروی کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ تو یہ 11ویں پارے کے مضامین تھے، اختتام پذیر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم قرآن، تفہم قرآن اور پھر اس کے بعد عمل بالقرآن کی توفیق ارزانی فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔